الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری گفتگو میت کے کفن کے ذیل میں چل رہی تھی اور واجبات کفن مکمل ہوئے، جس کا ایک ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ 3 ٹکڑے واجبی مقدار ہے، ایک لنگ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک واجبی مقدار، ایک قمیص جو شولڈر کو کور کرتے ہوئے آدھی پنڈلی تک بٹوین نی اینڈ فٹ، اور تیسرا وہ چادر کہ جو پورا جس کے اندر میت کو لپیٹ دیا جائے، پوری چادر، اور اس کا کفن، بیوی کا کفن شوہر پر واجب ہے، باقی تمام افراد کا کفن خود ان کے مال سے نکالا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ جو بیان کیا گیا یہ واجب ہے، اگر کوئی کسی کو کی مدد کرنا چاہے، دینا چاہے تو اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کفن دے سکتا ہے کسی کو، اور جو کفن ہے، جو واجب کفن ہے، وہ اس کے اصل مال سے نکالا جائے گا، لائبلٹیز اور وصیت سے پہلے، اور جو اضافی کفن ہے، مستحبات وغیرہ یا اس کی شان سے زیادہ دینا، کہ جس میں جو مستحبات میں ہم بیان کریں گے، وہ ثلث مال سے، یعنی اس کے جو باقی مال بچ گیا اس کے 1/3 مال سے نکالا جائے گا۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا اس گفتگو کفن کا۔ یہ چند دقیقے میں واجب کفن بیان ہو گیا، ذمہ داری کس کی ہے وہ بیان ہو گئی، باقی جو شرائط تھی تقریباً واضح ہیں، بہت ساری چیزیں اس کو چھوڑتے ہوئے یہ یہ واجبات کفن بیان ہوئے ہیں۔ آج جو ہے وہ گفتگو کچھ مستحبات اور کچھ کفن کے مکروہات، کفن کے کچھ مستحبات اور کفن کے کچھ مستحبات کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عروۃ الوثقی سے بعض چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جو منہاج الصالحین میں جو مستحب بات بیان نہیں ہوئے وہ ہم عروۃ الوثقی سے بعد بیان کریں گے۔ تو تکمیلتن یعنی اینڈ، تکمیل یعنی اینڈ، اختتام، مسئلہ نمبر نہیں ہے یہ، بلکہ اینڈ میں اس کو تکمیلتن کے نام سے بیان کریں، کامل جس کو ہم کہتے ہیں نا، مکمل کرنا، اس بحث کا مکمل تکمیل جو ہے وہ مستحبات اور مکروہات سے۔ خوب ظاہر ہے بہت سارے مکروہات کہ انشاءاللہ کچھ وضاحت آگے جا کے اس نکتے کی ہم بیان کریں گے، بہت سارے مکروہات ممکن ہے تسامح در ادلہ سنن کی بنا پر ہو۔ کیا تھا یہ تسامح در ادلہ سنن؟ کہ بعض فقہا قائل ہیں کہ مستحبات کے لیے ہمیں روایات معتبرہ کی ضرورت نہیں ہے، ضعیف روایت میں بھی اگر ایک مستحب عمل بیان کیا تو وہ کام مستحب بن جائے گا۔ اس کے برخلاف آگے خوئی آگے چیستانی اور بہت سارے فقہا، تقریباً شاید حاضرین میں شاید سارے فقہا بحسب ظاہر قائل اس بات کے کہ نہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ جس طرح واجبات کے لیے
محرمات کے لیے، واجبات اور محرمات کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، حکم الزامی. حکم خدا الزامی یعنی کمپلسری. خدا کا حکم کمپلسری کون کون سے؟ واجبات اور محرمات. تو آگے سیستانی آخوئی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حکم الزامی میں جس طرح سند معتبر ہونا ضروری ہے، اسی طرح مستحبات کے لیے بھی سند معتبر ہونا ضروری ہے. ورنہ کیا کرنا ہوگا؟ ورنہ آپ رجعان انجام دیں کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو کچھ کر چکے، انشاءاللہ ہماری گفتگو میں تو نہیں، لیکن کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. حدیث من بلغ کی روشنی میں انشاءاللہ یہ گفتگو کسی مقام پر انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں، تو وہ اپنے مقام پر. تو اسی لیے بعض مستحبات جو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ان کے پاس آگے سیستانی کے پاس مستند سند نہیں ہے، لہذا فرماتے کہ ذکر الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم. اب یہ بھی ایک احترام ہے بالخصوص گزشتہ فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم کا، کہ ان کو اچھے الفاظ میں دعا کے ساتھ اور بقول آگے خوئی کے کہ مومن کے لیے دعائے مغفرت، دعائے خیر کرنا یہ مستحب ہے، ثواب رکھتا ہے مومن کے لیے دعائیہ الفاظ کو استعمال کرنا. رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ علیہ. علی یہ حال فرماتے ہیں چند مستحبات کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا مستحب کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ امامہ سر پہ ہو. امامہ مردوں کے لیے، یعنی یہ میت کی بات ہو رہی ہے، زندوں کے لیے بھی نماز کے لیے امامہ بیان کیا جاتا ہے. اور قدیم زمانے میں تقریباً ہر انسان، یعنی مسلمانوں کا ایک کلچر یہی تھا کہ وہ امامہ پہنا کرتے تھے. مسلمانوں کا کلچر تھا. اب آہستہ 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 ختم ہوتے ہوتے اب تو بال اتنے بڑے ہو گئے کہ امامہ کہاں فٹ ہوگا. اب جو بھی اب بہرحال حالات ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ کلچر تھا. بہرحال یہ کلچر کم از کم جو ہے وہ میت کی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہے. مستحب ہے مردوں کے لیے امامے کو علماء نے بیان کیا ہے. وَيَكْفِي فِيهَا الْمُسَمَّى. اچھا، اب ضروری نہیں کہ اب یہ جو آج کل جو علماء ایک امامہ پہنتے ہیں، نجف کے علماء 10 میٹر کا، قم کے علماء 6 سے 7 میٹر کا، تو اب ضروری نہیں اتنا بڑا کوئی امامہ ہو، بلکہ مسمہ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ امامہ ہے، کافی ہے اتنا. سر بھی اس کی اگر ایک پٹی باندھ دی جائے صحیح طریقے سے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بس یہی جو کہ وہ عرفاً یہ کہا جائے کہ اس کے سر پہ ایک امامہ ہے، اتنا کافی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے گرد کپڑا باندھا جائے، اور جو اس کے 2 سرے ہیں، 2 اینڈز ہیں، مثال کے طور پہ ایک اینڈ یہاں پر تھوڑا سا نکال کر رکھیں، پھر گھمائیں، پھر ایک اینڈ یہاں پر آ گیا، یعنی ایک رائٹ پر اینڈ آیا، ایک لیفٹ پر اینڈ آیا. اس کو کہتے ہیں تحت الحنک. اور یہ تحت الحنک رائٹ والا لیفٹ پر ڈالیں اور لیفٹ والا رائٹ پر ڈالیں، یعنی کراس ہو جائے ملٹیپلیکیشن والا. صحیح ہے نا؟ تو یہ بہتر ہو جائے گا. یعنی امامہ خود مستحب، اور یہ تحت الحنک نکالنا یہ نور علی نور ہو جائے گا. بلکہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ امامہ بغیر تحت الحنک کے مکروہ ہے. یعنی یہ حنک تحت الحنک نکالنا نہ کہ مستحب ہے فقط، بلکہ نہ لگانا یہ مکروہ بھی ہے. یہ عبارت جو میں اس عبارت سے سمجھا ہوں، بس توجہ کیا آپ نے. خوب، یہ ہو گیا ایک مستحب. دوسرا مستحب ہے عورتوں کے لیے مقنعہ. مقنع خوب ایک اس طریقے سے کہ جو اس کے سر کان وغیرہ کو ڈھانپ لیں. اس میں بھی مستحب مقنع کافی ہے. اسکارف کی طرح اگر کوئی باندھ دیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے. اس کے بعد عورتوں کے لیے ایک الگ سے مستحب ہے
کہ ایک پٹا کپڑے کا جو اس کے سینے پہ رکھا جائے اور دائیں طرف والا اور بائیں طرف والا اس کی پیٹھ کے نیچے دبا دیا جائے. اس کے بعد مستحب ہے کہ اس کے وسط میں اس میت چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے پیٹ پر ایک پٹکا باندھا جائے, ایک کپڑے کا پٹکا باندھا جائے, یعنی اس کا ایک کپڑا باندھا جائے. یہ بھی مستحب ہے. اور ایک اور مستحب یہ ہے کہ اس کی ران پر, اس کی دونوں رانوں پر جو ہے وہ ایک کپڑا باندھا جائے. کہ عروۃ الوثقیٰ میں یہ ہے کہ اس کی رانوں پہ باندھا جائے یہاں تک کہ اس کا سرا گھٹنے تک, یعنی باندھتے گھٹنے تک اس کو جو کہ وہ بینڈ کیا جائے, بینڈیج کی طرح جو کہ وہ کپڑا باندھا جائے. اسی طرح مستحب یہ ہے کہ ایک جو بڑی چادر تھی, جو تیسرا کفن تھا, ایک چوتھی چادر بھی ڈالی جائے اس کے اوپر, جس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چوتھی چادر خود مستحب ہے. اور اس میں بھی مستحب یہ ہے کہ وہ برد یمانی ہو, وہ یمانی چادر ہو. کہ آج کل نہیں معلوم کہ آیا خالص یمن کی جو ایک خاص چادر ہے وہ ویسے تو عراق ایران میں اویلیبل ہوتی ہے برد یمانی کے نام سے, نہیں معلوم کہ کتنی اوریجنل ہے. علی حال ویسے ہی خود یہ ایک الگ سے مستحب ہے. یہ بھی چوتھی چادر, 3 کفن واجب اور یہ چوتھی چادر اس کو ڈالی جائے, یہ بھی مستحب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ اگر یہ ظاہراً بحسب ظاہر جو میں عبارت سمجھا ہوں وہ یہ کہ روئی وغیرہ کے ذریعے سے اگر برد یمانی اویلیبل نہ ہو تو اس کی شرمگاہوں پر جو ہے وہ روئی وغیرہ جو وہ رکھی جائے. یہ برد یمانی اگر اویلیبل نہ ہو تو یہ کام کیا جائے. اور اس کے اوپر کچھ ہنوت یعنی کافور ظاہراً لگائے رکھا جائے. خوب, اس کے بعد کیا فرماتی یہ توجہ کیجئے گا. میں اس ذیل میں عروۃ الوثقیٰ سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. وہ اجازت الکفن, یعنی کفن عالی نوعیت کا ہونا چاہیے. اب توجہ کریں, یہاں پر میں عروۃ الوثقیٰ کی عبارت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ صاحب عروۃ الوثقیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مستحب کفن کا جو بیان کیا صاحب عروہ نے وہ یہی بیان کیا کہ جید, بہت اچھی ہائی کلاس اچھی اسٹینڈرڈ والا جو ہے وہ کفن ہونا چاہیے. فاخرہ لباس تو ویسے دنیا میں مذمت مذموم ہے, لیکن کفن کے بارے میں جو وہ یہ ہے کہ جید ہونا چاہیے, اچھے اسٹینڈرڈ والا ہونا چاہیے. اور عجیب کہ صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً روایت کا جملہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْأَمْوَاتِ يَتَبَاهُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَكْفَانِهِمْ وَيَحْشُرُونَ بِهَا, کہ میت مردہ قیامت کے دن اپنے کفن کے ذریعے فخر و مباحت کرے گا. عجیب ہے یہ روایت. اور اسی کفن کے ساتھ وہ قیامت کے دن محشور ہوگا. وقت کفن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بے کفن قیمتہ 1000 دینار. لابد حتماً وصیت ہوگی 7ویں امام کی کہ 7ویں امام کو, ظاہر 7ویں امام کو اگر کفن دیا گیا, 8ویں امام نے کفن دیا, اب چاہے وصیت نہ بھی ہو, خود 8ویں امام کا کفن جو کو کام حجت ہے ہمارے لیے, کہ کہتے ہیں کہ 7ویں امام کو کفنا, 7ویں امام کو کفن دیا گیا. وہ کفن کی جس کی قیمت جو کہ 2000 دینار. عجیب ہے یہ 2000 دینار, بہت بڑی ویلیو ہے. درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا ہوتا ہے, 10 دینار بہت, 100 دینار کا 2000 دینار کا کفن. اب آج کا اگر کوئی تنگ نظر ہو تو ممکن ہے وہ جس طرح اعتراض کرتا ہے کہ
حرموں پہ اتنا کیوں پیسہ لگایا جاتا ہے، اور یہ اس کی تنگ نظری ہے. لیکن بہرحال 8ویں امام نے 7ویں امام کو بحسب ظاہر اس روایت کے مطابق 2000 دینار کا کفن دیا تھا. وکانا، یہ خود ایک مستحب ہے جو یہاں پر کہ 7ویں امام کے کفن کے بارے میں خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وکانا تمام القرآن مکتوب علیہ، کہ اس کفن کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا تھا، پورا قرآن لکھا ہوا تھا. خوب، یہ کفن کو مستحب کہا ہے کہ کفن جو کہ جید ہونا چاہیے، اس کا ہائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. یہ مستحبات میں بیان کیا گیا. وَأَن يَكُونَ مِنَ الْقُطْنِ، کاٹن کا ہو، کفن کاٹن کا ہو. وَأَن يَكُونَ أَبْيَضَ، اور مستحب یہ کہ وہ کفن سفید ہو. وَأَن يَكُونَ من خالص المال وطهوره، بالکل پاک مال سے لیا جائے. واقعاً عجیب ہے یہ، پاک مال سے لیا جائے. پاک مال سے لیا جائے یعنی نہ اس کے اوپر کوئی خمس واجب ہو، نہ کسی کا کوئی غصب شدہ ہو، ڈاؤٹ فل مال نہ ہو، ڈاؤٹ فل مال نہ ہو. پاک مال، بالکل خالص مال سے جو کہ وہ لیا جائے. خوب یہ توجہ فرمائیں کہ وہ یکون صوبا قد احرم او صلی فیہ ہے. شاید میرے ذہن سے یہ نکل گیا تھا، یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ریمائنڈ ہو گیا کہ مستحب ہے کہ کفن ان یکون صوبا قد احرم، کہ کفن وہ کپڑا ہو کہ جس میں وہ محرم ہوا تھا، احرام پہنا تھا، احرام پہنا تھا. اب یہ ظاہر مستحبات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود یہ کفن ہو، نہ کہ کفن کے ساتھ اس کو ڈالا جائے، کفن کے ساتھ اس کو پہنایا جائے، یعنی خود یہ کفن ہو. اگرچہ اس میں لنگ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اوپر کی رضا ہوتی ہے احرام میں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک آ جائے. لہذا بہرحال اسی کو اس میں لپیٹ لیا جائے. رجا ویسے ہی سب کچھ رجا ہے، یہ بھی رجا کی نیت سے. خواتین میں پرابلم ہوگی کیونکہ خواتین کا جو احرام ہوتا ہے وہ تو سلا ہوا لباس ہوتا ہے، اور آگے جا کے بیان کریں گے کہ احرام کا سلا ہوا ہونا کفن کا سلا ہوا ہونا مکروہ ہے. سلا ہوا کفن مکروہ ہے، توجہ کیا آپ نے. لہذا اب بہتر یہ ہے کہ مثلا اس کے ہمراہ اس کو ڈال دیا جائے. ایک مقامات مقدسہ کی اس کے ساتھ زیارت ہوئی ہے، اس عنوان سے خانہ کعبہ کی کو مس ہوا ہوگا. عرفات کے میدان میں، منا اور مزدلفہ کے مقامات کی جو شاعر اللہ مشاعر ہے وہ سارے، لہذا ایک تقدس اور ایک، جیسا کہ بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ان مقامات سے خود مس کیا ہوا یہ خود ایک برکت ممکن ایجاد کر دیں. پس احرام وہ احرام ہو کہ جو ان یکون صوبا، فرق نہیں پڑتا کہ چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، احرام لکھا ہے، صحیح نا. تو لہٰذا دونوں شامل ہو جائیں گے. اور اسی طرح احرام وہ لباس ہو کہ جس میں اس نے نماز پڑھی ہو، یہ بھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ توجہ کریں کہ یہ چیزیں کس طرح ایک روحانیت، ایک برکت کا تصور ہے جو آج تبرکات مجالس وغیرہ کے منکر ہیں، اور تبرکات کے مجموعی طور پر تبرکات کے منکر ہیں. یہ فقہا کوئی عامی نہیں ہے، کوئی جذباتی مومن نہیں بیان کر رہا ہے، فقہا اپنی فقہی کتابوں میں بیان کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بھی آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان تبرکات یعنی یہ ایک مسلم تبرکات کہہ سکتے ہیں یہ. لہذا جس
لباس میں ایک انسان نے احرام اس احرام کو کفن اس کپڑے کو قرار دیا گیا جس میں سے نماز پڑھی ہو، یعنی یہ بھی ایک مستحب ہو گیا کہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے کہ خود کفن کو مہیا کرنا، اپنی زندگی میں کفن کو آمادہ کرنا، یہ مستحب ہے یہ تو نہ کہ فقط وہ قرار دینا بلکہ اس میں خود ایک نماز پڑھے انسان، یہ عبارت بیان کرے کہ اس میں خود انسان ایک نماز پڑھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ کفن کے اوپر جو ہے وہ کافور لگایا جائے اور زریرہ بقول شیخ عباس قمی کے کہ شیخ عباس قمی جنہوں نے عروۃ الوثقی کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، عروۃ الوثقی کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے غایۃ القصویٰ کے نام سے، اس میں لفظ زریرہ میں انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ اصل کیا ہے یہ زریرہ، جب اتنے بڑے محدث کو نہیں معلوم ہے کہ زریرہ کسے کہتے ہیں تو پھر تو ہم کسی کھیتی کی مولی نہیں ہے، لہذا جو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زریرہ کیا ہے، اب یہ کیا چیز ہے، لیکن بہرحال کافور نارمل اویلیبل ہے، اس کے اوپر کافور لگانا مستحب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَن يُخَاطَ بِخُيُوطِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الْخَيَاطَةِ، کہتے ہیں کہ اگر اس کو سینے کی ضرورت پڑے، اگر کفن کو سینے کی ضرورت پڑے تو مستحب ہے کہ باہر کا تھریڈ، باہر کا دھاگا استعمال نہ کیا جائے بلکہ خود کفن کے دھاگے سے ہی جو کہ وہ سیا جائے، اسی کا دھاگا نکالا جائے اور اسی سے انسان سیے۔ ہو یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا، ابھی اور کچھ مستحبات باقی ہیں منہاج الصالحین میں، منہاج الصالحین کے کچھ مستحبات باقی ہیں، لیکن ہم یہاں پر تھوڑا سا ایک چینج کرتے ہیں۔ عروۃ الوثقی کے کچھ مستحبات کو، 10واں جو عروۃ الوثقی میں مستحب بیان کیا، اچھا جو عروۃ الوثقی کا 9واں جو مستحب ہے وہ منہاج میں بھی آگے آئے گا، لیکن جو 10واں ہے وہ یہ ہے کہ کفن کے تمام ٹکڑوں میں اس کے کناروں پر چاہے واجب کفن ہو چاہے مستحب کفن ہو، حتی امامہ اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھے اور یوں لکھے، جو کفن ہے چاہے واجب حصے ہوں چاہے واجب ٹکڑے ہوں چاہے مستحب ٹکڑے ہوں، اس کی بارڈرز پر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھے اور یوں لکھے فلان ابن فلان، مثلا علی ابن محمد، مثلا موسیٰ ابن عمران، یشہدو مثلا موسیٰ ابن عمران، یشہدو کہ موسیٰ ابن عمران گواہی دیتا ہے، اللہ یہ لکھے یشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی عربی آج عبارت آئی تھی اس کو ہم کاپی پیسٹ کر کے گروپ میں جو وہ سینڈ کر دیں گے کہ فلان ابن فلان، کہ فلان ابن فلان کی جگہ اپنا نام لکھیں، یعنی میت کا نام، فلان ابن فلان یشہدو گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ، وَأَنَّ عَلِيًّا وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيًّا وَمُحَمَّدًا وَجَعْفَرًا وَمُوسَى وَعَلِيًّا، آخر تک 12ویں امام تک علیہم الصلوۃ والسلام اولیاء اللہ و اوصیاء اللہ و اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ائمتی، کہ یہ 12 اولیاء خدا ہیں اور میرے ائمہ ہیں، فخر ہے ہمارا اس بات کے اوپر، وَأَنَّ الْبَعْثَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ حَقٌّ، اور قبر سے اٹھایا جانا، ثواب اور عقاب حق ہے، جیسا کہ زیارت آل یاسین میں پوری یہ سارے حق کو بیان کیا گیا کہ ان الثواب حق والعقاب حق والحشر حق والسؤال منکر ونکیر حق والحشر حق والمنکر ونکیر حق، جو کہ وہ
یہ سارا جو کہ وہ جو وہاں پہ بیان کرے کہ بہرحال یہاں پر یہ 3 فقط بیان کیے، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا توجہ کیجیے گا. اچھا یہاں پر جو عروۃ الوثقیٰ ہی میں بیان کرتے ہیں 11واں مستحب کہ یکتب علی کفنی تمام القرآن، کہ وہ اب اس کا یوں دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ مستحب ہے کہ وہ کفن پر پورا قرآن لکھے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ کفن کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہو. دونوں ترجمہ کیے جا سکتے ہیں. صحیح، دونوں کے حساب سے معنی میں فرق کرے گا، لیکن بہرحال پورا کفن کے اوپر پورا قرآن لکھا گیا ہو. وہ دعائے جوشن صغیر والکبیر، دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن صغیر. وَيُسْتَحَبُّ كِتَابَةُ الْأَخِيرِ فِي جَامٍ بِكَافُورٍ أَوْ مِسْكٍ ثُمَّ غَسْلِهِ وَرَشِّهِ عَلَى الْكَفَنِ. کہ توجہ کریں کہ جوشن کبیر کو مستحب یہ ہے کہ کافور یا مسک و عنبر اس سے لکھا جائے، اور اس کے پانی کو کفن کے اوپر چھڑکاؤ کیا جائے. ایک حدیث صاحب عروہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. توجہ کریں، جوشن کبیر کی بات آئی. اب توجہ کریں، جوشن کبیر کو کفن پہ لکھنے کی کوئی روایت نہیں معلوم مجھے. صحیح نا، اگرچہ علماء نے اس کو مستحب بیان کیا ہے روایت، لیکن یہ روایت ملاحظہ فرمائے صاحب عروہ یعنی سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، یہ جنہوں نے عروۃ الوثقیٰ لکھی ہے یہ ان کا نام ہے، سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، سید محمد کاظم یزدی طباطبائی. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے عروۃ الوثقیٰ، یہ عروۃ الوثقیٰ، یہ جو وہ العروۃ الوثقیٰ، یہ عروۃ الوثقیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر ابو 40 بزرگ فقہا نے اپنے نوٹس لکھے ہیں. جہاں جہاں پر اختلاف ہے وہاں پہ انہوں نے نوٹ لکھے ہیں، جہاں جہاں پر اختلاف ہے اس کو حاشیہ کہتے ہیں. 40 سے زیادہ جو کہ وہ علماء فقہا، بڑے بڑے فقہا، آ گئے نائنی، آ گئے کمپانی، آ گئے اصفہانی، آ گئے عراقی، آ گئے خوئی یا خمینی، اور بہت سارے بزرگان نے جو وہ 40 فقہاء اعظام نے اس کے اوپر جو وہ حاشیے لکھے ہیں. صاحب عروۃ الوثقیٰ سید الشہداء امام حسین سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جوشن کبیر کے بارے میں، جوشن کبیر کے بارے میں. فعن ابی عبداللہ علیہ السلام، فعن ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام روایت کو نقل کرتے ہیں ان ابی یعنی میرے والد نے، یعنی امیر المومنین نے، اوصانی مجھے حسین ابن علی سلام اللہ علیہما کو وصیت کی ہے. کیا عجیب ہے یہ، واقعا ہم کس کلچر میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا زندگی کا کلچر، زندگی ہمارے کا اسٹائل اسلامی کلچر سے کہیں سے میچ ہی نہیں کرتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں بہرحال، اور جو کلچر جس کلچر میں میں دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ ان ابی میرے والد نے اوصانی مجھے وصیت کی، کس چیز کی؟ بحفظ حاضر دعا، یہ جوشن کبیر کو حفظ کرو، یاد کرو. ہاں سوری، معذرت چاہتا ہوں، جوشن کبیر کی روایت ہے کہ کفن پہ لکھا جائے. جملہ یہاں تک صحیح ہے، روایت میں کوئی میں نے غلطی نہیں کی. یہ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ روایت نہیں دیکھی کفن کے اوپر جوشن کبیر مستحب پڑھنے کی، اس کو میں کینسل کروا رہا ہوں. نہیں، یہ روایت ہے کہ سید الشہداء فرماتے کہ میرے والد نے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ بحفظ حاضر دعا، اس دعا کو بحسب ظاہر کا معنی ہے یاد کرو. وَأَنْ أَكْتُبَهُ عَلَى كَفَنِهِ، اور اس کو اپنے کفن پر لکھو. وَنْعَالِمُهُ أَهْلَ بَيْتِي، اتنی تاکید، اور میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو اس کی تعلیم دو، یعنی یہ حدیث بیان کرو ان کو.
اس کے بعد ایک بڑی عجیب ایک نقطہ بیان کیا صاحب عروہ نے، واقعاً بڑا عجیب بیان کیا. فرماتے ہیں صاحب عروہ کہ مستحب ہے کہ کفن کے اوپر ان اشعار کو لکھا جائے. کفن کے اوپر شاعری کوئی بہت اچھی چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے، روایتوں میں مذموم قرار دیا گیا ہے، مگر اخلاقی اور شان اہل بیت اطہار اسلام کی شاعری کو چھوڑ کر، ورنہ شاعری کو بہت زیادہ کوئی تعریف اور مدح نہیں آئی ہے. لیکن یہ توجہ کریں، مستحب ہے. صاحب عروہ فرماتے کہ ان اشعار کو لکھا جائے. توجہ کریں، یہ اشعار کیا ہے؟ یہ اشعار کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان 2 شعروں کو سلمان فارسی کے کفن پہ لکھا تھا. سلمان فارسی کے کفن پر امیر المومنین نے لکھا تھا روایت کے مطابق. اب یہ شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے، واقعا شعر قابل توجہ شعر ہے، اور یہ انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان، انسان خدا کے سامنے کس طرح خاضع اور خاشع ہو، یہ شعر یہ بیان کرتا ہے. کیا؟ سلمان فارسی کی زبان. لکھنے والا کون ہے؟ امیر المومنین لکھ رہے ہیں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے کفن پہ یہ نہیں لکھ سکتے ہم. امیر المومنین کون ہے؟ وہ امیر المومنین جو کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہنے کی، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم پہ فزت برب الکعبہ. میں نے بچوں کی بھی شادی کر لی، بچوں کو بھی گھر دلا دیے، وہ ہمارا تو یہی ہے نا. تو ہم پہ فزت برب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اب میں سکون دل کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں. وہ تو خیر قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن جو ہے وہ توجہ کریں، ان اشعار کو ملاحظہ فرمائیں، ان اشعار کو ملاحظہ فرمائیں. یہ امیر المومنین ہے کہ جو کہیں گے فزت برب الکعبہ. ہم کیا ہیں؟ وہ یہ سلمان فارسی کے اشعار کی کفن پہ یہ اشعار ہے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ بس انہی کے وسیلے سے کچھ اگر ہمیں مل جائے. توجہ کریں، وہ دو بیت 2 شعر یہ ہے. اب سلمان کی زبانی لکھ رہے ہیں امیر المومنین، وفدت علی الکریم بغیر زادن، یہ پہلا مصرع. وفدت کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بغیر زادن، کوئی سامان سفر نہیں ہے میرے پاس. میں نے کہا نہیں، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے یہ نہیں لکھ سکتے ہیں. اہل بیت ائمہ اطہار علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام کے کفن پر یہ شعر نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ سلمان کے کفن پر یہ امیر المومنین لکھ رہے ہیں. دیکھیں توجہ کریں، انسان اپنی عبادتوں کو، انسان اپنے اعمال کو ہیچ سمجھے، حقیر سمجھے، یہ کمال ہے. یہ انسان کی بڑائی ہے، بلندی ہے، اعمال کی بلندی کا سبب ہے، نہ کہ انسان متکبر ہو، غرور کرے. امیر المومنین یہ درس دے رہے ہیں، سلمان کی زبانی، سلمان کی کفن میں امیر المومنین لکھ رہے ہیں، وفدت علی الکریم، کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بغیر زادن، کچھ بھی نہیں میرے پاس. سلمان کی نماز، سلمان کا روزہ، سلمان کی تلاوت، سلمان کی زیارت، سلمان من اہل البیت. اللہ اکبر. ان کے بارے میں یہ امیر المومنین کہتے ہیں بغیر زادن، بغیر کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھوں میں، خالی ہاتھ. وفدت علی الکریم بغیر زادن. وہ سامان سفر کیا ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ من الحسنات. دوسرا مصرع، من الحسنات والقلب سلیم، نیکیاں اور پاک دل. پاک دل، نہ کینہ، نہ حسد، نہ برائی، نہ بدگمانی، پاکیزہ قلب. عجیب ہے. سلمان کہتے ہیں، یعنی امیر المومنین سلمان کی زبانی کہتے ہیں بغیر زاد و سار، بغیر سامان سفر، نہ حسنات ہے نہ قلب سلیم. یہ ہو گیا پہلا شعر. دوسرا شعر کا پہلا مصرع،
اب توجہ کریں، یہ خضوع اور خشوع، خدا کی بڑائی. فرماتے ہیں وَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ اذا كان الوفود علی الکریم. کہتے ہیں کہ بھائی، اب یہ بھائی تو میرے الفاظ ہیں نہ کہ جو کہ وہ امیر المومنین سلام اللہ نے کہا کہ بھائی جب کریم کی بارگاہ میں جائے نا انسان تو کبھی ہے، برا ہے کہ انسان کچھ لے کر جائے. اگر کوئی شخص آپ کو مہمانی کی دعوت دے اور آپ اپنے ساتھ کھانا لے کر جائیں، یہ برا ہے. ایک کریم نے آپ کو دعوت دی ہے، اب کریم کی دعوت میں آپ جائیں اور کہیں کہ بھائی کھانا میں اپنا لے کر آؤں گا، میں اپنا کھانا خود لے کر آؤں گا، یہ برا ہے. یہ ہے تواضع. اپنی عبادت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی ہے، قطعاً نہیں، ظاہر واضحات میں سے مراد یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی ہے، نہیں، اوج کی عبادت کرنے کے بعد یہ کیفیت انسان کو معراج پر پہنچاتی ہے. کمال کی عبادت کرنے کے بعد سلمان فارسی، اور یہ خضوع اور خشوع یہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. نہ خالی عبادت، نہ عبادت کے بغیر خضوع خشوع. وہ تو خضوع خشوع کیا ہے، وہ تو حقیقت ہے کہ انسان پریشان ہے کہ کچھ لے کر نہیں جا رہا ہوں. تو توجہ فرمایا آپ نے کہ وَحَمْلُ الزَّادِ، اپنے ساتھ سامان لے کر جانا، أَقْبَحُ كُلِّ شَيْءٍ، سب سے برا ہے. سب سے برا یہ کہ انسان اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر جائے جب کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہو. یہ شعر مستحب ہے واقعاً، بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ، اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. خوب یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ مناسب ہے، صاحب عروہ فرماتے ہیں مناسب ہے. کیوں مناسب ہے؟ کوئی روایت ہے؟ نہیں، روایت نہیں ہے. پھر کیوں مناسب ہے؟ خود الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بابرکت ہیں کہ میرے کفن کو بابرکت بنا دیں گے. لہذا فرماتے یناسب، مناسب ہے. کتابت السند المعروف المسمى بسلسلۃ الذهب. مناسب کیا ہے؟ مناسب یہ ہے کہ حدیث، جس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذهب، یہ کفن پہ لکھا جائے، یہ مناسب ہے. سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذہب کس کو کہتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں گولڈ. کہتے ہیں نا گولڈن ورڈز آر نیور ریپیٹڈ. ہمارے اور آپ کے الفاظ میرے اور آپ کے لیے گولڈن ورڈز ہیں. خدا کے نزدیک گولڈن ورڈز قرآن ہے، روایات ہے، آل محمد کے نام، یہ گولڈن ہیں. فرماتے ہیں کہ مستحب ہے سلسلۃ الذهب والی روایت کو لکھا جائے. سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو روایت کے نیریٹرز ہوتے ہیں، راویان حدیث. جو راویان نیریٹرز کس کو کہتے ہیں؟ جو راویان حدیث ہوتے ہیں. جو راویان حدیث ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلسلہ. ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر شیخ یعقوب کلینی نے علی بن ابراہیم سے، علی بن ابراہیم نے ابراہیم بن ہاشم سے، ابراہیم بن ہاشم نے حریث سے، حریث نے حماد سے، حماد نے زرارہ سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا. تو یہ جو نیریٹرز ہیں اس کو کہتے ہیں سلسلہ. کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ وہ روایت جو سلسلۃ الذهب ہے، یعنی جس کے نیریٹرز گولڈ ہیں. کون ہے گولڈ میں؟ سلمان، ابو ذر، زرارہ، محمد ابن مسلم رضوان اللہ تعالی علیہم، رحمت اللہ تعالی علیہم. لیکن یہ ذہب نہیں ہے، فضہ ہو سکتے ہیں لیکن ذہب نہیں ہے. سلسلۃ الذهب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نیریٹر خود ائمہ ہیں، خود ائمہ ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے، وہ ہوا، اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو
راوی ہوں گے نا نیریٹرز، لہذا پہلے نیریٹرز کو بیان کرتے ہیں. محمد بن موسیٰ متوکل، علی بن ابراہیم عن ابی ہے، عن یوسف بن عقیل عن اسحاق بن راوی قال لما وافى الحسن رضا علیہ السلام، جب امام رضا علیہ السلام نیشاپور پہنچے، یعنی مستحب یہ لکھیں، اس حدیث کو لکھیں. جب حضرت امام رضا ابن موسیٰ، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے اور جب مامون کی طرف روانہ تھے تو اصحاب حدیث جمع ہو گئے سارے، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1 لاکھ کتنا نیشاپور میں جمع ہو گئے تھے، سارے کے سارے علماء تھے، اصحاب حدیث تھے. فقالوا یا ابن رسول اللہ تدخلوا علینا ولا تحدثنا، مولا آپ ہمارے شہر میں آئے، ہمارے علاقے میں آئے، مولا کوئی حدیث نہیں سنائیں گے؟ جانتے ہیں کیا برکت ہے. فنستفیدہ منکا، تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں. فقد قعد فی العماریہ فطلع راسہ، ایک مرتبہ امام علیہ السلام جو عماری میں تشریف فرما تھے، اپنے چہرہ اقدس کو، اپنے راس اقدس کو، اپنے سر مبارک کو ایک مرتبہ عماری سے باہر نکالا. فقالا، اس کے بعد آخری امام ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ہے سلسلۃ الذھب. سمعت ابی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے سنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ آٹھویں امام. یقول، کہ میرے بابا کیا کہتے ہیں؟ سمعت ابی جعفر، اور میں نے اپنے بابا جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا ہے. کیا سنا؟ یقول، یہ ارشاد کہتے ہوئے کہ سمعت، یعنی چھٹے امام کہتے ہیں میں نے یہ سنا ابھی اپنے بابا کو، محمد ابن علی یعنی پانچویں امام کو یہ کہتے ہوئے، سمعت علی ابن الحسین، سمعت حسین ابن علی، سمعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، رسول فرماتے سمیت جبرائیل، جبرائیل سے سنا. جبرائیل کیا کہتے؟ سمیت اللہ عز وجل. یہ ہے سلسلۃ الذھب، اللہ سے شروع ہوا، جبرائیل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور آٹھویں امام تک. یہ نیریٹر ذهب ہیں، گولڈ نیریٹرز ہیں. یہ کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، کیو بولتے ہیں نا، کیو، قلعہ ہے میرا، قلعہ ہے میرا. فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کلمہ لا الہ الا اللہ، بس نہیں. فرماتے ہیں فلما مرت راحلہ، اس وقت سواری تھوڑی سی آگے گزری، پھر رکے. نادا، پھر آپ نے بلند آواز سے کہا، اما بشرطہا و شروطہا، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ خالی کافی نہیں ہے. یہ جو آج تشیع کو زیر پا قرار دیا جا رہا ہے، غیروں کی طرف سے نہیں اپنوں کی طرف سے، ولایت اور امامت کی کوئی ارزش و قیمت نہیں چھوڑی. آٹھویں امام فرماتے کلمہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا، اس کی کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن ہے. کیا ہے کنڈیشن؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یعنی میں لا الہ الا اللہ کی شرط ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں سے مراد امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یعنی ولایت اور امامت کا عقیدہ. اس کے بغیر لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خوب یہ آپ نے ملاحظہ فرمائے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ سلسلۃ الذھب فقط یہی ایک روایت ہے. جی نہیں،
وَإِن كَتَبَ السَّنَدَ الْآخَرَ أَيْضًا فَأَحْسَنَ، اگر ایک اور سند کو بیان کیا جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یوں ہے، وہ بھی آخری امام سے ہے. اسی طرح عن علی بن موسیٰ رضا عن موسیٰ بن جعفر عن جعفر بن محمد عن محمد بن علی عن علی بن الحسین عن حسین بن علی عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل. اس میں میکائیل اور اسرافیل ایڈ ہو گئے. عن اللوح والقلم، کہ جبرائیل اور جناب اسرافیل کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ لوح و قلم سے بیان کر رہے ہیں کہ لوح و قلم جو خدا کا فرمان، قالا یعنی خدا، یعنی یہ لوح و قلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یقول اللہ عز و جل، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، وہاں پہ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے بعد کہا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من ناری، میرے جہنم کے عذاب سے وہ امان میں ہے جو علی کی ولایت پر ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر جو وہ عقیق کی انگوٹھی کے اوپر اگر شہادت لکھی جائے، شہادتین اور ائمہ اطہار السلام کے نام اور ائمہ کے امامت کا اقرار کیا جائے تو یہ بھی بہتر ہے. اور بہتر ہے کہ یہ سب رجا کی نیت سے کرے، امید کی نیت سے کرے کہ انشاءاللہ یہ بابرکت ہوگا. اس کے بعد توجہ کریں، والاولا ان یکتب العدیۃ المذکورہ بتربۃ قبر الحسین علیہ السلام. جائیے مفاتیح الجنان کھولیں ہم کہ کس طرح تربت امام حسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہ مستحب ہے کہ ان تمام چیزوں کو تربت سید الشہداء امام حسین کی تربت سے لکھا جائے، یا کم از کم جب کہ وہ انک میں تربت حسین کو ڈالا جائے. اچھا فقط یہ نہیں، صاحب فرماتے وہ بتربت او بتربت سائر الائمہ، یہ کسی بھی امام کی تربت ہو. وَيَجُوزُ أَن تَكْتُبَ بِالطِّينِ وَبِالْمَاءِ وَبِالْإِصْبَاغِ مِنْ غَيْرِ مِدَادٍ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مٹی سے بھی لکھ سکتے ہیں، پانی سے بھی لکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہتے ہیں کہ بلکہ بغیر قلم کے انگلی سے بھی لکھ سکتے ہیں. جائز ہے، ظاہر متبرک ہو جائے گا اس طرح. یہ بیان ہوا. اب کچھ اور مستحبات باقی رہ گئے، وہ انشاءاللہ چونکہ ہماری گفتگو کافی طویل ہو گئی، کچھ اور مستحبات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوب اچھا سوال ہے آپ کا، یہ پریکٹیکل سوال ہے. جو ہم نے دیکھا ہے وہ کفن کھول کر، وہ کفن ناکافی ہوتا ہے اصل میں. اب یہ پتہ نہیں کیوں ایسا انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی جب اتنی زحمت کی ہے تو ایک ڈھنگ سا کفن ہی بنا لیتے ہیں. تو وہاں سے جو ہم کربلا وغیرہ سے کفن لے کر آتے وہ پورا کفن نہیں ہوتا ہے. تو لہذا جو باقی ہم کفن دیتے ہیں، وہ جو ہم کفن دیتے ہیں وہ واجبی مقدار ہوتی ہے، اور پھر تبرکن اس کفن کو ڈال دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمیں کم از کم اپنی زندگی میں جو ہے وہ جو واجبی مقدار والا کفن ہے وہ کسی طرح مہیا کرنا چاہیے، آمادہ کرنا چاہیے، یا جب ہم وہاں سے خریدیں تو ان سے یہ کہیں کہ جو وہ ایسا کفن دے جو کمپلیٹ کفن ہو. اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہاں پر جی میں نے یہی کیا تھا جب میں وہاں لے کے آیا تھا تو میں نے ان کو دکھایا تو جو یہاں پہ کور کرتے ہیں تو انہوں نے پورا مکمل کر دیا. تو ویری گڈ، صحیح، یعنی پاسبلٹی ہے. صحیح ہے، صحیح، آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا. اور بالکل یہی کرنا چاہیے کہ جب وہاں سے لے کر آئے تو دیکھ کر لے کر آئیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں کمپلیٹ کفن چاہیے تاکہ مزید دوسرے کسی کپڑے کی ضرورت نہ ہو، خود وہ کفن ہو.
جی آپ کے پہلے سوال کا جواب آج دوں گا، اگلے سوال کا جواب اگلی دفعہ دوں گا. کہ پہلا جو سوال ہے کہ تربت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، ظاہر ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں شاید یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا، اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا. کہ ایک نقطہ توجہ کریں کہ یہ صاحب عروۃ الوثقی نے کہا کہ مناسب ہے یہ سب کچھ لکھیں، یہ حدیث بھی لکھیں، اور مثال کے طور پر تربت امام حسین سے بھی لکھیں، مس بھی کیا ہوا ہونا چاہیے مثلاً، اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو. اور اس پہ کوئی روایت نہیں ہے. پھر کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے کفن آپ کا متبرک ہو جائے گا. تو یہ جو بعض لوگ وصیت کرتے کہ یہ تربت حسینی میرے ساتھ رکھیں یا میرے مثال کے طور پر آنکھ پر رکھی جائیں، یہ اپنے آپ کو متبرک بنانے کے لیے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام سے اپنے آپ کو متبرک کرنے کی نیت سے یہ جو کہ وہ بالکل مناسب ہے، اور اس طریقے سے اس کو انجام دیا جائے بالکل متبرک ہو جائے گا. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. جتنے بھی تبرکات ہیں جو آپ کی قبر میں آ سکتے ہوں آپ جو وہ وصیت کر دیں، یہ جو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو مسئلہ کہ چونکہ باڈی انسان کی پھٹتی ہے اور انسان کے بدن سے خون یا کوئی نجاست وغیرہ نکلتی ہے، تو پھر اگر یہ جو متبرک چیزیں یہ نجس ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ آنے والا ہے انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن مومنات، کل مومن مومنات، بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل محروم مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام محروم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین کی جگہ عطا فرما. ہم سب کی، ہمارے مرحومین کی، قبر کی، برزخ کی، قیامت کی تمام منازل کو آسان اور سہل فرما. بحق خداوندہ، بحق محمد و آل محمد، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و امثال میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.